بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرسٹر گوہر آج 10 اپریل کی شام کو رہا ہو گئے، لیکن کوئی یہ بتائے گا وہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کیوں گرفتار رکھے گئے؟ کیا پاکستان میں کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ہے؟ کیا کوئی تنظیم ایسی بھی ہے جو اس ملک میں بننے والے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قوانین کی نشاندہی کرے؟ یہ تو خیر ایک موضوع ہے، کون کیسے گرفتار ہوا اس کو بھی ایک طرف چھوڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 10 ارکان کو رات کو بتیاں بجھا کر نقاب پوشوں نے اسمبلی کے اندر سے گرفتار کیا۔ اب یہ ایاز صادق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو اس طرح سے لیں کہ وہ لوگ جو پولیس میں جونیئر ہیں اور سینئر کے عہدے پر لگا کر ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہاں لائے گئے ہیں، ان پر خصوصی توجہ کرے۔ اور یہ کہاں کا رواج ہے کہ نقاب پوش، خدا جانے وہ کون تھے، ڈاکو تھے، کچھ اور تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو اٹھا لیا۔ میں کوئی آج بہت زیادہ اس پر گفتگو، جو واقعات ہیں وہ آپ تک، خبریں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن میں نے اپنی صحافتی زندگی میں کبھی یہ حالات نہیں دیکھے۔ فیصل واڈا صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر جو کہا، اور مطلب یہ بھی ہے کہ فلاں کے لبادے میں کون بول رہا تھا، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن بات جلسے سے شروع ہوئی اور وزیر اعلیٰ کوئی کم عہدے کا آدمی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے اس طرح بلائیں گے جیسے وہ کوئی بے توقیر آدمی ہے، عزت آپ کی بھی نہیں رہے گی۔ میرا مشورہ ہے پاکستان مسلم لیگ کو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، تو وہ بات بڑھانے کے بجائے درمیان میں پڑے اور اس کو ٹھیک کرے، ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مثلا کسی پولیس والے کا قومی اسمبلی بلڈنگ میں یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونا سوچا نہیں جا سکتا۔ چلو وہ تو کہہ دیا ایاز صادق صاحب نے کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا، تو ایف آئی آر تو اس کے خلاف درج ہوگی جو ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں، جو بڑے عہدے والا ہے اور جس نے یہ حکم دیا ہے کہ نقاب پوش بن کر داخل ہو جاؤ اندر اور گرفتار کر لو۔ یہ بہت بڑا واقعہ، اور اس سے پہلے عموماً ایسا نہیں ہوتا رہا۔ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر وہ سوئیں کھائیں رہیں، جو مرضی کرے۔ جو ورکنگ آفیسز ہیں وہ بند ہو گئے تو ٹھیک ہے، وہ رکن پارلیمنٹ ہے، یہ اس کا گھر ہے، اسے کوئی بندہ زبردستی گھسیٹ کر نہیں لا سکتا۔ اور کل جس طرح سے یعنی بیرسٹر گوہر کو وہاں سے لیا گیا، مجھے کسی اور سے نہیں کہنا، اور میرے بڑے سب بھائی ہیں، لیکن میں یہ نظام چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے ذہین اور فتین آدمی نے بھی کہہ دیا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کرسیاں تب مضبوط ہوتی ہیں جب نظام چل رہا ہو، جب دوسروں کو جینے دیا جا رہا ہو، لیکن میرے خیال ہے یہ معاملات وہاں پہنچ رہے ہیں۔ مثلا گنڈا پور کو یہ کہنا کہ کراچی آ کے دکھاؤ، پنجاب آ کے دکھاؤ، فلاں جگہ دکھاؤ۔ دیکھیے، آپ فیڈریشن کو خود توڑ رہے ہیں، آپ نعرے لگا لگا کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ، آپ اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ وہاں آنے والا کوئی نہ رہے۔ اگر گنڈا پور نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں اس کو جواب دیں، لیکن اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دراصل پختونخوا کو
पंजाब से अलग कोई एंटिटी समझते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इस रवैये को बदलें और मुल्क के इस्तेहकाम की बात करें और हर सूरत बात करें। ये नहीं है मैं फौजी का बेटा हूँ, फौजी का भाई हूँ। मैं जितना कुछ जानता हूँ फौज इसको मॉनिटर कर रही है या समझने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इस रवैये को बदलें और मुल्क के इस्तेहकाम की बात करें और हर सूरत बात करें। मैं जितना कुछ जानता हूँ फौज इसको मॉनिटर कर रही है और फौज हमेशा जो पुराने वक्त होता है उसके साथ होती है, लेकिन एक मरहला ऐसा आता है जहाँ फिर देखने के बजाय कुछ और होता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और ये ऐसी आवाज़ें हमें सुनने को ना मिले कि तुम फलां सूबे में दाखिल होकर दिखाओ और फलां सूबे में आके दिखाओ। ये ठीक नहीं है। खुदा हाफिज़।